رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہی آمد ہے۔ رمضان مبارک وہ مہینہ ہے کہ اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک صاف تیار کر کے رکھے، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم جو عبادات کرے، جو اعمال کرے، وہ خالصتاً ہو، تمام مصائب اور حوائج اور ضروریات سے دور ہو کر ایک اللہ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ کرنے والے بن جائے۔ اسی رمضان سے پہلے اپنے گھر کے اخراجات کا انتظام، بچوں کے کپڑوں کے انتظامات اور دیگر ضروریات، گھروں کی پاکی اور صفائی وہ اب سے ہی ہو جائے، تاکہ رمضان جیسے شروع ہو تو ہم کسی اور کام میں نہ لگے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ اور وہ وقت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، اس وقت میں ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایماندارو، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر روزہ فرض کر رکھا ہے۔ وہ بادشاہ ارحم الراحمین کی طرف سے اعلان، کسی ظالم کی طرف سے، جابر کی طرف سے، سخت کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ اعلان اس اللہ کی طرف سے ہے کہ جو اس کی مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ اور اس ارحم الراحمین کی طرف سے اعلان ہے، اعلان بھی کس کو؟ مسلمانوں کو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، اے ایماندارو۔ یہ جو ایمان کا لفظ ہے، اس میں اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اس کے سامنے ساری محبتیں فیل ہیں۔ جو اللہ پر ایمان لانے والے، اور روزے کا حکم اللہ پاک ایمانداروں کو دے رہے ہیں، بے ایمانوں کو نہیں دے رہے۔ جب انسان کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، جس کا مقام درجہ بلند ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کی عظمت میں، اس کی شان میں بڑھائی آتی ہے، انسان وہ چیز اپنے قریب کو دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے قریب ایماندار ہے، اس لیے اللہ پاک روزے کی یہ نعمت ایمانداروں کو عطا فرما رہے ہیں، بے ایمانوں کو نہیں دیتے۔ تو ایماندار یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی ہمارے ساتھ محبت نہیں ہے۔ جو محبت اللہ رب العزت کی ایمانداروں کے ساتھ ہے، وہ محبت اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ایمانداروں کو اپنے بندے قرار دے دیے۔ اللہ پاک ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایماندارو میرے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ یعنی اے ایمانداروں، اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہو، اس لیے کہ ایمان ایک بڑی دولت ہے، اور یہ بڑی دولت جو آپ کو ملی ہے تو اس کے اوپر ثابت قدم رہو، اس کو حفاظت کے ساتھ رکھو، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ایمانداروں کو یہی فرما دے کہ ایمانداروں روزہ رکھو، اور پھر یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھو گے تو مر جاؤ گے،
کوئی تکلیف آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گا، کوئی غم اور فکر لاحق ہوگا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں نے یہ روزہ رکھا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ ہم اگر یہ روزہ رکھیں تو معلوم نہیں ہمارے اوپر کیا مصیبت آئے گی، کیا پریشانی آئے گی۔ کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے تسلی کرنی ہے تو امت محمدیہ سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ روزہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور ہر ایک نے یہ روزہ رکھا ہے۔ ترتیب ہر ایک کی الگ ہے، کسی نے کتنے دن رکھے، کسی نے کتنے مہینے رکھے، لیکن روزہ ہر ایک نے رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزہ رکھا، اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزہ رکھا، اللہ رب العزت نے انجیل عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن روزہ رکھا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم عطا فرمایا۔ یہ قرآن کریم جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اس بابرکت ذات کو اللہ رب العزت نے دیا ہے جو میرے اور آپ کے پیغمبر ہے، جن کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی کو دین دیا، اور دین کون سا دیا؟ کامل، مضبوط، مکمل، اکمل عطا فرمایا کہ اس سے کوئی کامل دین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بھی، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، میں تمہارے دین کو مکمل کرتا ہوں۔ آج کے دن میں تمہارے دین کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شریعت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو دی، عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، لیکن کسی کا دین اتنا کامل اور مکمل نہیں جتنا کہ دین اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ایک سے ایک بات، چھوٹی بات، بڑی بات، ہر بات، یہاں تک کہ آپ پیشاب کے لیے جائیں تو اس کا طریقہ بھی آپ کو آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ملے گا۔ یہ کامل دین نہیں تو اور کیا؟ اتنا مضبوط کامل دین اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اللہ پاک نے روزہ فرض کر رکھا تھا۔ اب روزے کے فرض کرنے کا اور کوئی معنی نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں سوائے اس مقصد کے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، اور تمہارے دل کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے۔ متقی، پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، محفوظ کر رکھے۔ اور کہتے ہیں کہ روزہ 3 قسم پر ہوتا ہے۔ ایک تو روزہ کیا ہے؟ روزہ اپنے آپ کو کھانے پینے جماع سے روکے رکھنا ہے۔ ایک عام قسم کے روزے کی تعریف ہے، اور ہر آدمی اسی کو اختیار کرتا ہے، اس کے بغیر تو روزہ ہوتا نہیں۔ ایک خاص روزہ ہے، اور وہ خاص روزہ کھانے پینے اور ہم بستری کے علاوہ آپ نے اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچایا، یہ خاص روزہ ہے۔ روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچتے، جس کی بنا پر وہ روزہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا۔ اور تیسرے قسم کا روزہ خاص الخاص روزہ، وہ خاص الخاص روزہ وہ روزہ ہے کہ آپ روزہ رکھے تو آپ کے خیال میں، آپ کے دل میں یہ بات ہو
کہ ساری کائنات بیکار ہے، جو کچھ ہے میرا اللہ ہے۔ ایسے لوگوں کا روزہ وہ خاص الخاص کا روزہ ہوتا ہے۔ پہلی پوزیشن، دوسری اور تیسری ہر کلاس میں ہوا کرتا ہے نا، پہلے نمبر پر آئے، دوسرے نمبر پر آئے، تیسرے نمبر پر آئے، تو پہلا پوزیشن، پہلا نمبر وہ ان کا ہے کہ جو خاص الخاص روزہ رکھنے والے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بیکار ہے، جو کچھ ہے وہ میرا اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، تو اس کا کوئی انعام بھی اللہ پاک نے رکھا ہے، اور اس انعام میں سے بہت بڑا انعام وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان کے نام سے ہے۔ باب الریان، کہ جنہوں نے دنیا کے اندر روزہ رکھا ہے اپنی زندگانی کے اندر، اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس دروازے سے داخل کرائیں گے۔ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ دنیا کے اندر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ یہاں آئے اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اب اس دروازے سے جو روزہ دار جنت کے اندر داخل ہوگا، کہتے ہیں لا یظمأ ابدا، کبھی بھی وہ آدمی پیاسا نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ان کا ایک خاص مقام ہے۔ اور جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار جب سحری کرتا ہے، اللہ پاک سے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتے بلکہ اس کی دعا کو قبول کرتے۔ جب افطاری کرتا ہے اس وقت یہ دعا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول اور منظور کرتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ اب یہ سحری، افطاری اور دین جو ہمارا گزر رہے وہ کیسے گزر رہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سیدھے راستے کے اوپر پڑ جائیں۔ اب یہ ہے کہ سحری ہو تو کیسی ہو؟ سحری ہو اس طریقے سے کہ جو ضرورت کے مطابق چیزیں ہیں پیٹ بھرنے کی وہ ہم کھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے مختلف قسم کے کھانے ہیں اور ہم نے سحری کھا لی اور سحری کھانے کے بعد نماز بھی نہیں پڑھی، وہیں پر کلٹی ہو گئے، روزہ ہے، اور جناب 3-4 بجے تک ہم سوئے، کسی نے اٹھا لیا بھئی روزہ ہے۔ آپ کا روزہ یہ وہ روزہ ہے جو صرف بھوک اور پیاس والا روزہ ہے، اللہ سے ڈر اور خوف والا روزہ نہیں ہے۔ ایسے ہی روزہ افطاری کے وقت ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اب ہماری نظریں ان چیزوں کی طرف جاتی ہے، یہ بھی پڑا 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 ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، جو ہماری بہت بڑی کمی ہے۔ اور جب وہ چیزیں ہم کھا لیتے ہیں پیٹ بھر کے، تو فرض کیا مغرب کی نماز وقت کے مطابق پڑھنا، بلکہ وہ نوافل بھی ہم سے چلے جاتے ہیں، وہ تراویح بھی چلی جاتی ہے، وہ عشاء کی نماز بھی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ اتنا ہم نے کھایا ہوتا ہے، اتنا کھایا ہوتا ہے کہ رکوع میں نہ آتے ہیں تو جو کچھ ہمارے پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کھانے کا کوئی فائدہ تھوڑی ہے، اس کھانے نے آپ کے اندر کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ اتنا کھائے کہ آپ سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، اس طرح کھائے، کوئی بات نہیں ہے، ہر ایک چیز آپ کھائے لیکن مقدار کے مطابق کھائے۔ ایسا نہ کھائے کہ جناب پورے 11 مہینے آپ نے ہندوانہ تربوزہ نہیں کھایا اور رمضان مبارک کے مہینے میں آپ نے جیسے تربوزہ کھانا شروع کر دیا بے ترتیبی کے ساتھ، آپ کا پیٹ خراب ہو گیا، اب جناب آپ ہو اور ڈاکٹر صاحب ہے، بس چکر لگا رہے ہو، آ رہے اور جا رہے، اسی کے معدہ اس کے ساتھ عادی نہیں۔ عبادت کیا کرو؟ ہر ایک کام اپنے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا بڑا اعلان کہ انا اجزی بی، اصوم لی انا اجزی بی، یہ روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا، میرے علاوہ کوئی اس کا بدلہ عطا نہیں کر سکتا۔